آسما، آپ کے خیال میں میاں صاحب ماضی کو بھلا نہیں سکے یا کوئی ایسی چیز اچانک اگلے ایک آدھ روز میں ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے انہیں دوبارہ ماضی یاد آتا ہے، جیسے کہ آج ہم نے دیکھا ایک بار پھر انہوں نے وہی باتیں دہرائیں جو وہ ماضی میں کرتے رہے؟ جی بہت بہت شکریہ شاہد. میرا خیال ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ ماضی سے نکل کے مستقبل کی بات کریں، اور گزشتہ سے ہی پیوستہ ہے. اور ظاہر ہے کہ اگر ایک سیاستدان جو کہ پاکستان کی سیاست میں کئی دہائیوں سے ہوں اور پھر ان کے ساتھ پچھلے دور کے اندر ایک پورا ایک بیگیج ہو جو کہ کیری ہو رہا ہے، یعنی ان کے حوالے سے ہو، اور وہ اس کے اوپر بات بھی نہ کریں تو یہ ناممکن ہے. گو کہ ہم سنتے رہے کہ ان کی کچھ بات چیت ہے جس کی وجہ سے وہ جو ایک دفعہ انہوں نے کہا تھا کہ احتساب کروں گا، ان سب کرداروں کا احتساب ہونا چاہیے، اور پھر آپ کو یاد ہے اسی دن شہباز شریف صاحب جو ہے وہ لندن روانہ ہوئے اور اس کو اسی طرح سے دیکھا گیا کہ ان کو اس موضوع کے اوپر آئندہ بات کرنے کے لیے نہیں کہا جائے گا. پھر وہ پاکستان آئے اور 21 اکتوبر کا جو جلسہ تھا اس میں آپ نے دیکھا میاں نواز شریف نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو یا پھر اینٹی جوڈیشری ہو یا پھر جو پرانے کرداروں کے حوالے سے کوئی زیادہ کوئی ایسی بات انہوں نے نہیں کی. تو لیکن اب سیاست کا معاملہ ہے اور ظاہر ہے کہ الیکشن میں ان کو جانا ہے، کیمپین چلانی ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ پیچھے کا بتائے بنا آگے کی بات کریں. یہ ممکن نہیں ہے کہ جو روڈ میپ وہ دیں گے اس روڈ میپ کے اندر جو ہے ان کی بہت ساری جو پرانی چیزیں جو کہ ہوئی ہیں ان کو وہ بھلا دے، ماضی کو بھلا دے. تو میرا خیال ہے ان کو ایک نیریٹو ضرور سیٹ کرنا ہے نواز شریف صاحب کو، اور اس نیریٹو کی تیاری بہرحال ان کی طرف سے اب ہو چکی ہے. لگتا ہے ایسا ہی ہے. امکان اسی بات کا ہے کہ آئندہ دنوں میں وہ تمام کرداروں کا نام بھی لے سکتے ہیں، اس حوالے سے کیمپین بھی، اور خاص کر کے جوڈیشری کے حوالے سے وہ ضرور بتائیں گے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ کیا ہوا، ان کو کس طرح سے اتارا گیا، کس طرح سے ایک پروجیکٹ لانچ کیا گیا، اس پروجیکٹ کے کیا نقصانات ہوئے وغیرہ وغیرہ. تو میرا خیال ہے یہ تو بالکل نظر آ رہا ہے، نوشتہ دیوار ہے. آسما، آپ کی گفتگو سے مجھے ایک ایسا تاثر ملتا ہے اور پھر مجھے ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ یاد آتا ہے اور پھر اس کو بھلانا یاد آتا ہے. تو آپ کا کہنے کا مطلب اگر میں ٹھیک سے سمجھ سک رہا ہوں، آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ ایک نیریٹو بلڈ کریں گے الیکشن کے لیے، اس نیریٹو کی بنیاد پہ الیکشن لڑیں گے، بعد میں وہ اس احتساب کو کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں دیٹ ڈزنٹ میٹر. دیکھیں نا، اب یہ تو بالکل شاید جو نظر آتا ہے، مطلب یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک جماعت جو ہے وہ ایک اپنا نیریٹو دیتی ہے ووٹ کو عزت دو کا، اور اس کے بعد وہ بھول جاتی ہے اس بات کے اوپر. تو ان کا ووٹر بھی ان کو یقین دلائے گا، ان کی بہت سارا ووٹ بینک جو ہے وہ اس بات سے متنفر بھی ہوگا، اس بات کا منتظر بھی ہوگا کہ وہ کب اس کے اوپر بات کریں گے، سویلین بالادستی کی بات کریں گے، ایک روڈ میپ دیں گے. اور لائک اٹ اور ناٹ، پاکستان کا جو ایک بڑی سیاست ہے وہ تو اسی کا شکار ہوئی ہے. تو یہ ایک مصلحتاً انہوں نے ایک پالیسی اختیار کی ہے، اور ہو سکتا ہے آئندہ بھی یہی پالیسی ہو. میں نہیں کہہ سکتی کہ وہ محاذرائی کریں گے یا کھل کے سامنے آئیں گے یا ڈٹ جائیں گے یا کوئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست ہوگی. یہاں پہ تو سب مصلحت کے تحت سب چیزیں چلتی ہیں، مفاد کے تحت، جہاں پہ جس کو سیاستدانوں کو جو سوٹ کرتا ہے اس کے مطابق وہ کرتے ہیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ ان کا ووٹر ضرور ان کو یاد دلائے گا، اور یہ ممکن نہیں ہے. ایک ٹون سیٹ ہوئی ہوئی ہے پاکستان کے اندر اینٹی اسٹیبلشمنٹ یا اینٹی جو بھی بیانیہ ہے ان کو ٹچ کرنا ہی پڑے گا جبھی وہ آگے جا کے الیکشن کیمپین جو ہے وہ کر سکیں. آسما، اگر ماضی میاں صاحب نہیں بلا پائیں گے اور اگر 8 فروری کو انتخابات ہوتے ہیں اور انہیں حکومت ملتی ہے اور وہ پھر احتساب کی بات کرتے ہیں تو پھر ملک آگے کیسے بڑھے گا؟ دیکھیے، ملک آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک کہ آپ ماضی کی بات نہیں کریں گے، جب تک وہ غلطیاں جو کہ ہوئی ہیں ان کو سدھارنے کی بات نہیں ہوگی، جب تک کہ آپ یہ احساس نہیں دلائیں گے کہ پاکستان کے اندر پچھلے کچھ سالوں کے اندر ہوا کیا ہے، جب تک آپ لوگوں کو سچ نہیں بتائیں گے، حقائق نہیں بتائیں گے کہ پاکستان کی معیشت کے ساتھ، پاکستان کی سیاست کے ساتھ، پاکستان کی صحافت کے ساتھ، پاکستان کے اقدار کے ساتھ، پاکستان کے اخلاق کے ساتھ، پاکستان کے سماج کے ساتھ جو ہے جس طرح سے کھلواڑ کیا گیا اس کے پیچھے کون کون سے کردار تھے. کیا ہم ایک نارمل ملک ہیں اس وقت؟ اگر ہم ایک نارمل ملک نہیں ہیں تو بتانا پڑے گا ایک ایب نارملٹی کہاں پہ ہوئی، بتانا پڑے گا کہ مرض کہاں سے شروع ہوا، تب کہیں جا کے تشخیص ہوگی. تو میرا خیال ہے کہ یہ وہ سارے حقائق ہیں. جب تک کوئی بھی لیڈر، یعنی پاکستان کے سیاستدانوں کو یہ جو پروجیکٹ جس طرح سے شروع کیے گئے یہ بھی بتانا پڑے گا کہ یہ پروجیکٹ کیوں شروع کیے گئے، اس کی وجوہات کیا تھی، اور ان کو اپنی غلطیاں بھی ماننی پڑے گی. صحیح، سیاستدانوں کو بھی اپنی غلطیاں، اور زردائی صاحب کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ ان سے کیا کیا غلطیاں ماضی میں ہوئی ہیں
وہ بھی بتانی پڑیں گی. تو یہ کوئی اتنا آسان کھیل نہیں ہے کہ بس دیکھا اور آگے گزر گئے. آسما لغاری صاحب نے کہا کہ سیاستدانوں نے سیاست کرنی ہوگی اور سیاستدانوں کو آگے آنا ہوگا. دو باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. ایک جو میں نے سب سے پہلے لغاری صاحب کے سامنے رکھا کہ پی ایم ایل این کو جب بلوچستان میں الیکٹیبلز مل رہے تھے تو پیپلز پارٹی لیول پلینگ فیلڈ کا رونا رو رہی تھی, ہم نے دیکھا. اب جب کچھ الیکٹیبلز بلوچستان سے پیپلز پارٹی کو ملے ہیں تو میاں صاحب کو ماضی یاد آ گیا ہے. آپ کے خیال میں کچھ بدلا تو نہیں ہے؟ سیاسی جماعتیں آج بھی اگر پروجیکٹ 2018 تھا وہ 23 بننے کو تیار ہیں, انہوں نے کچھ سیکھا نہیں ہے ماضی سے؟ آسما دیکھیے, انہوں نے بھی نہیں کچھ سیکھا, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, اور وہ سیکھ اس لیے بھی نہیں سکتے کہ جس دلدل میں اس وقت پاکستان ہے وہاں پہ بہرحال آگے بڑھنا ہے. صحیح. اور سیاست کے ذریعے سے جو ہے وہ رستہ بنانا پڑے گا. صحیح. جو چیزیں جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان کے مطابق چلنا پڑے گا. البتہ اس بات کا ضرور افسوس ہے, جیسے کل شفیق بینگل صاحب کی زرداری صاحب سے ملاقات ہوئی ہے اور پی ایم ایل این کے اندر جو ہیں وہ ڈھنگ سے ایک دو بہت متنازع شخصیات جو ہیں انہوں نے جوائن کیے, تو یہ ان کو کم از کم اپنے اندر کچھ اصول تو بنانے, ہم یہ نہیں سمجھتے کہ وہ سارے اصولوں کو کی پابندی کریں گے, مگر چند اصول تو بنائیں کہ جن کی بنیاد کے اوپر سیاست کی جا سکے. تو میرا خیال ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک دم سے پاکستان کے اندر سب چیزیں ٹھیک کر دیں اور کر دی جائیں. آہستہ آہستہ سیاستدانوں کو رستہ بنانا چاہیے. صرف سوال میرا صرف یہ ہے کہ کیا وہ رستہ بنانے کے لیے جو کہ جمہوری آئینی رستہ ہو جس کے اندر سیاسی اقدار کا خیال رکھا جائے, اس کے لیے کوئی ابتدا ہوئی ہے؟ صحیح. ابتدا قطعی طور پر ابھی تک. اچھا آسما, ایک سوال آپ کے سامنے اور رکھنا چاہوں گا. ایک طرف ہمیں رانا ثناء اللہ صاحب سنائی دیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کو پنجاب میں کسی سے اتحاد نہیں کرنا. دوسری طرف میاں محمد نواز شریف صاحب کاف لیگ سے بھی ایڈجسٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں. اب خبریں آ رہی ہیں کہ آئی پی پی کے ساتھ بھی ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے. کہیں آپ کو لگتا ہے کہ معاملہ جو ہے نا الیکشن ہوتے ہوتے کہیں قومی حکومت کی طرف تو نہیں چلا جائے گا آخری دنوں میں؟ دیکھیے, اب یہ تو الیکشن کے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی کانسٹیٹیوشنلی کوئی رستہ ہے کہ فوری طور پر قومی حکومت کی طرف جائیں. الیکشن کے بعد البتہ ضرور ہو سکتا ہے کہ سب مل کے کوئی ایک قومی تو نہیں مخلوط حکومت جو ہے وہ بنا لیں. تو اس کے تو امکانات ہیں. جس طرح کی اس وقت سیاسی صورتحال ہے, میرا خیال ہے کہ ہو بھی یہی سکتا ہے. امکانات اس کے بہت زیادہ ہے کہ مخلوط حکومت بنے گی جس میں ساری جماعتیں جو ہے وہ مل کے ہوں. اور لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ نواز شریف صاحب شاید الیکشن نہ لڑ پائیں اور شہباز شریف صاحب کو ہی آگے آنا پڑے, یا دوسری طرف پیپلز پارٹی کو آگے آنا پڑے اور ان سب کو مل کے ایک حکومت بنانی پڑے. لگتا نہیں ہے کہ اس وقت صورتحال ایسی ہے جس میں کہ ایک ظاہر ہے فری اینڈ فیئر الیکشن ہونا چاہیے, لیکن کوئی بھی ایک جماعت جو ہے وہ واضح اکثریت کے ساتھ سامنے آ سکے. آسما, آپ کہہ رہی ہیں میاں صاحب الیکشن نہیں لڑ پائیں گے یا نہیں لڑیں گے؟ میرا خیال ہے کہ اگر ابھی تک میاں صاحب سپریم کورٹ بھی نہیں گئے ہیں, نااہلی کو ہٹانے کے لیے کوئی پٹیشن نہیں ہے پی ایم ایل این کی طرف سے, اور یہاں سے بھی 13 سے 17 دسمبر تک کے بیچ میں الیکشن سکیجول آنا ہے, جبکہ نواز شریف صاحب کی پٹیشن جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے پڑی ہے العزیزیہ والی, اور ہو سکتا ہے کہ اگلی 1-2 پیشیوں میں ان کو بریت مل جائے اور وہ کاغذات نامزدگی جمع کروا دیں. لیکن دوسری صورت میں اگر یہ لیٹ ہوتا ہے اس میں تو پھر امکان کم ہوتے چلے جائیں گے کہ وہ, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ امکان نہیں ہے, مگر امکان کم ہوتا چلا جائے گا کہ وہ اپنے نامینیشن پیپرز جو ہے وہ جمع کرا سکیں. آسما, آن اے لائٹر نوٹ, کہیں پہ جو بات آپ نے کی ہے, اگر یہ -2 ہوتا ہے تو پھر آپ کو -3 ہوتا ہوا نظر آتا ہے؟ میرا نہیں خیال کہ -3 ہوگا, مگر -2 کے امکانات تو روشن ہیں. پہلے -1 کی بات ہو رہی تھی اور اب -2 کی طرف بھی معاملات جو ہیں وہ جا رہے ہیں. تو اب دیکھنا یہی ہے کہ کس طرح سے اگر ملتا ہے, بریت ہوتی ہے نواز شریف صاحب کی اگلے چند دنوں کے اندر اور اس کے بعد الیکشن سکیجول آتا ہے, تو پھر تو وہ شاید کاغذات نامزدگی جمع کرائیں گے. مگر پھر اس میں بھی ایک تلوار ان کے اوپر لٹک رہی ہے کہ ان کی نااہلیت, جو تاحیات نااہلیت سپریم کورٹ کی طرف سے ہے, جس پہ قانون 5 سال کا بنایا گیا ہے اور اس کو ریٹروسپیکشن بھی اس کے اوپر نہیں ہے, یعنی ماضی کے فیصلوں پہ اطلاق نہیں ہے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے کاغذات نامزدگی کو چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے. اگر چیلنج کیا گیا تو پھر ان کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں.